الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و باد رکھے، سلامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر خاص فضل و کرم ہے، اور اللہ کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے سونے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے میں شروع کرتا ہوں ٹائم کو ضائع کیے بغیر۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو تحیۃ المسجد۔ تحیۃ المسجد کیا مطلب؟ کہ جس وقت ہم مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، مسجد میں حاضر ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 نفل ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے، یعنی کہ مسجد کا حق ہے کہ جب بندہ مسجد کے اندر داخل ہو تو اگر مکروہ وقت نہ ہو یا جماعت کھڑی ہونے میں کچھ وقت باقی ہو، کچھ ٹائم باقی ہو، تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل یہ ضرور ادا کر لیا کریں۔ ان کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ یہ جو نماز ہے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے ہم جو 2 رکعت نفل ادا کریں گے، یہ مستحب عمل ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کے اندر آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرے، اس سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گھر میں خیر فرما دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی حوالے سے کہ چاہے تو وہ بیٹھ جائے اور چاہے تو وہ کسی حاجت کے لیے چلا جائے، اس کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہے۔ اور حدیث پاک سماعت فرما لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ مسجد میں آیا اور نفل پڑھے بغیر ہی بیٹھ گیا تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ نفل جو ہیں وہ ساقط ہو گئے ہیں، بلکہ وہ اگر اس کا دل کرتا ہے وہ کھڑا ہو کے نفل پڑھ لے، چاہے جتنی دیر مرضی گزری ہو، کیونکہ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ ایک صحابی رسول بغیر تحیۃ المسجد پڑھے بیٹھ گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت دیکھا تو فرمایا کہ اٹھو اور ابھی پڑھ لو۔ اگر آپ بغیر وضو مسجد میں داخل ہوئے یا مکروہ ٹائم تھا یا پھر کسی اور وجہ سے آپ نماز تحیۃ المسجد پڑھنا نہیں چاہتے، تو پھر آپ تسبیح و تحلیل کے اندر مشغول ہو جائیں، یا پھر 4 بار یہ تسبیح پڑھ لیں۔ کون سی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ مسجد کا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ مسجد میں داخل ہونے کے بعد سنتیں یا فرائض پڑھ لیتے ہیں تو یہی نماز تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جائے گی، نئے سرے سے پڑھنا ضروری نہیں۔ ایک دن میں ہر بار کی بجائے 1 ہی بار تحیۃ المسجد پڑھ لینا یہ کافی ہے۔ اگر پڑھ لیں تو نور علی نور ہے۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو تحیۃ المسجد کے حوالے سے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو جاتے جاتے میرے اس چینل کو ضرور لائک کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ دے دیں۔ ناظرین، میری دعا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و باد رکھے، جہاں رہو سلامت رہو۔ وسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔